للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہوگا. وہ موضوع ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. آج کل ہر بندہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی دوست تو ہوتا ہی ہے. شریعت ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے، انشاءاللہ عز وجل آج ہم اس کے اوپر ایسی معلومات حاصل کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ایسا کہیں پڑھا یا سنا نہ ہو. حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کے دوران اس کی زبان پر ایک دعا جاری تھی. ایک ہی دعا طواف کرتے ہوئے پڑھتا تھا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اصلح اخوانی، اے مولا میرے دوستوں کو نیک بنا دے. اللہم اصلح اخوانی، کہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. کسی نے پوچھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، اپنے لیے دعا چھوڑ کر اپنے دوستوں کے نیک ہونے کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں یہاں مکہ مکرمہ میں نیک کاموں میں تو ہوں، کہ نیک کام کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، ذکر اللہ کر رہا ہوں، جلدی واپس میں نے اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے. واپس میں نے کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے. اگر وہ نیک بن جائیں گے نا تو میں بھی ان کے ساتھ نیک بن جاؤں گا. اس لیے میں ان کے نیک ہونے کی دعا کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یعنی دوست اگر نیک ہوں گے تو ان کے پاس پہنچ کر میں بھی نیک ہو جاؤں گا، اور اگر وہ برے ہوں گے تو ان کا اثر میرے اوپر بھی پہنچے گا. اس لیے میں ان کے نیک ہونے کی دعا کر رہا ہوں. کیسی پیاری بات ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں، ہم حج عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم کئی نیک کام کرتے ہیں. اس دوران ہم بڑے نیک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف ایک پورا رجوع ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف بھی نظر ہوتی ہے، خوف خدا بھی ہوتا ہے، کئی گناہوں سے بچے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اپنی ایک روٹین والی زندگی میں آتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ ان دوستوں کا اثر جو ہے وہ ہماری شخصیت کے اوپر ہونا شروع ہوتا ہے، اور ہم پھر دوبارہ اپنی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر دوستوں کے زندگی گزاریں. چلتے پھرتے کاروباری کلیگ
زندگی میں، محلے میں، اسکول میں، کالج میں دوستی آٹومیٹکلی بنتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا، اللہم اغننی عن الناس، اے مولا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے، کہ کوئی میرا جو ہے نا وہ دنیا میں دوست یار کوئی تعلق والا نہ ہو، اے مولا مجھے اس طرح کر دے۔ تو صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ دعا سنی تو آپ نے فرمایا، اے شخص میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ پاک سے موت کی دعا مانگ رہے ہو۔ بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دعا اگر مانگنی ہے تو یوں مانگو، اللہم اغننی عن شرار الناس، اے مولا مجھے شریر لوگوں کے شر سے پناہ دے دے، برے لوگوں سے محفوظ رہے۔ یوں دعا کرو، یہ نہ کہو کہ مجھے کسی کی دوستی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ یوں دعا مانگو، مولا مجھے برے دوستوں سے، برے لوگوں سے پناہ دے، ایسے لوگوں کی صحبت نصیب نہ کرے کہ جو کیا ہے وہ شریر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ نفس کی عادت ہے کہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے۔ حضور داتا سرکار کیا فرماتے ہیں، یہ جو نفس ہے نا انسان، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں راحت پاتا ہے، تھوڑا بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے اپنے آپ۔ تنہائی بندے کو کاٹنے پہ لگتی ہے، بندہ کچھ کہتا ہے یار میں کسی کے ساتھ کوئی فرینکنیس ہو، کوئی بات چیت کروں، کوئی بات اس کی سنوں، کچھ اپنی سنوں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جس قسم کی صحبت میں بیٹھتا ہے انہی کی عادت اختیار کر لیتا ہے۔ نفس ہے نا، نفس دوستوں سے کیا کرتا ہے، راحت پاتا ہے، اور جب وہ دوست برے ہوں گے تو ان کی عادت جو ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء مشائخ نے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشائخ سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے اور مریدوں کو اسی کی ترغیب دلاتے، یہاں تک کہ مشائخ کے ہاں دوستی کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور داتا سرکار کیا فرماتے ہیں کہ دوستی کے آداب کیا ہے، اس کی طرف تصوف کے اندر ایک توجہ دی جاتی ہے، ایک آداب سکھائے جاتے ہیں کہ دوستی کے آداب کیا ہے، ان کو سیکھنا کہتے ہیں تصوف کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ جو مرید ہو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ دوستی کے حقوق جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ کتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی کہ بندہ کس کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جیسا اس کا دین ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غور کرو، تم دیکھو کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔
ہمارے یہاں گمراہوں سے بھی دوستی ہیں، قادیانیوں سے بھی دوستی ہیں، گستاخ صحابہ سے تو بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو کہوں ساڈے سامنے تو نے کدی نہیں کچھ کیا، ساڈے سامنے نے کدی غلط گل نہیں کی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب بندہ دوستی میں رنگ جاتا ہے نا، پھر جو ہوتا ہے گمراہ دوست وہ اپنا وار کرتا ہے، پھر بندہ دوستی کے منہ پر اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بندہ کیا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو وہ غور کرے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانی بنے؟ جب یہ نہیں چاہتے تو پھر قادیانی سے دوستی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جب سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر ایک بندے کی پرسنالٹی پر پڑتا ہے، کیا کم سے کم جو فرق پڑتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نہیں یار ایویں گلاں ہی بنیاں یار ایویں مولویاں نے کیا ہے، میں تو کول بیٹھا میں تو کدی نہیں ویکھے، میں تو انج آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے۔ کوئی ہمارے سامنے تو نہیں نا سر عام صحابہ کو برا بھلا کہے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے سامنے محتاط رہے گا، ہمارے سامنے قادیانی ڈائریکٹ مرزے کو نبی نہیں کہے گا، وہ پہلے پوری گراؤنڈ بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس طور پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم دوست بنائیں تو اگر وہ دیندار ہو تو آٹومیٹکلی اس کی دینداری کا اثر بھی میری شخصیت کے اوپر پڑے گا، کہ اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے میں بھی دین سیکھوں گا۔ اگر وہ روزانہ روزہ رکھتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ دین کی باتیں کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی باتیں یاد رہیں گی، میرے دل میں بھی یہ خیال آئے گا کہ یار کیوں نہ آج روزہ ہی رکھ لوں۔ فائدہ نیک دوست کا ضرور ہے، نقصان کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں نا کہ ہم اگر نیک دوست سے دوستی رکھیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ایسا تو نہیں نہ ہوگا۔ ایسا تو نہیں نہ ہوگا کہ نیک دوست اگر یار ہوگا تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ مشکلات کس سے کھڑی ہوں گی؟ بدکار دوست ہوگا، ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، تو جب پولیس اس کو پکڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو بھی ساتھ ہی پکڑ لے، نقصان اس کا ہے۔ علامہ شعرانی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دوست بنانے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی جان سکے کہ کون دوستی کے لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر 4 دن بعد لڑائی ہوتی ہے اور وہی دشمن بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو پہلے تجربہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوست بنائے، پہلے دوست کو پرکھے۔ اور ایک تجربے کار لوگوں کا یہ مقولہ ہے کہ ہمیشہ دوست کی اگر دوستی دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کر دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، کہ سفر جو ہے یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، حدیث پاک میں کہا گیا۔ اس وقت جب سفر کرتے ہیں تو رزق کی تنگی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت دیکھو کہ وہ بندہ تمہارے ساتھ کیا بیہیویئر کرتا ہے۔ اپنا کھانا تمہیں پیش کرتا ہے، کچھ کمپرومائز تمہارے ساتھ کرتا ہے، آرام کرنے میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں وہ کس طرح تمہارے ساتھ بیہیو کرتا ہے کہ بس اپنی جان کی اس کو بڑی فکر ہے، اپنی سہولت کو دیکھتا ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوست کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دھواں آگ کی اتنی نشاندہی نہیں کرتا جتنی نشاندہی دوست اپنے دوست کی کرتا ہے. کہ جب آگ نکلے، دھواں نکلتا ہے نا، تو دھواں نکلنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں کہیں آگ لگی ہے. تو فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر اس دوستی کا اثر ہے تو یہ اثر ظاہر ہوگا، کہ بندہ اس اپنے دوست کی بولی بولے گا، وہی انداز ہوگا، وہ جو گفتگو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوگا. تو فرماتے ہیں آگ کا جو دھوئیں کا اثر ہے اس سے بڑھ کر دوستی کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے پرکھو. کسی شخصیت کو پرکھنا ہو تو کیا کرو، اس کے دوست دیکھو، اس کے دوست کس قسم کے ہیں، کیونکہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جسے وہ اپنا جیسا سمجھتا ہے. کسی کو پرکھنا ہو نا کہ یار یہ کیسی پرسنالٹی ہے، تو اس کے دوست دیکھو یار یہ کن لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے. کیوں کہ انسان انہی لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے جس کے اندر اس کا نفس جو ہے وہ کیا پاتا ہے، راحت پاتا ہے، سکون پاتا ہے. اگر اس کی سوسائٹی بری ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بھی طبیعت اس جیسی ہے. موجودہ دور میں اگر آپ نے کسی پرسنالٹی کو دیکھنا ہو نا، اس کی فیس بک آئی ڈی چیک کرے، اس کے واٹس ایپ سٹیٹس چیک کرے کہ اس کی سوچ کیسی ہے، وہ کس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرتا ہے، وہ کس طرح کی تصاویر کو اپلوڈ کرتا ہے. بچگانہ ذہن ہے، سلجھا ہوا ذہن ہے، کاروباری ذہن ہے، مزاحیہ ہے، گندا ہے، کیا اس کا ذوق ہے، یہ اس کے دوستوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور اس کی سوشل ایکٹیویٹیز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے. تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ کسی بندے کو جب پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے پرکھو. کیوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجنس یمیل علی جنسی، کہ جو جیسی طبیعت ہوتی ہے وہ اس چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جانور ہوتا ہے کوا کووں میں خوش رہے گا، طوطا طوطوں میں خوش رہے گا، ہر بندہ اپنی اپنی جنس کی طرف خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک بندہ انسان ہے اور وہ نیک ہے تو وہ کس کی طرف میل کھائے گا، اپنے نیک لوگوں کی طرف. لیکن اگر بظاہر وہ نیک ہے لیکن وہ میل بدکاروں کی طرف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یار میرا نیک دوستوں کے ساتھ دل کیوں نہیں لگتا، میرا برے دوستوں کی طرف دل کیوں مائل ہوتا ہے. یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اب ہم غور کریں کہ ہم کن کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں. کہ ہم یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ کو کوئی ڈاکو کے ساتھ قیامت والے دن ہمارا اٹھنا ہو، کوئی بدکار زانی شخص جو ہے
اس کے ساتھ ہمارا قیامت والے دن حشر ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو اپنے بد دوستوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو دور کرنا چاہتے ہیں، نشئی لوگ جو ہوتے ہیں نا، نشئی، تو ان کا علاج کیا کرتے ہیں؟ کلینک والے، اسپتال، نشے کے اسپتال والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نشے سے دور کر کے، اس سوسائٹی سے دور کر ایک دوسرے لوگوں کے درمیان اس کی ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک عرصہ اس کو نشئی لوگوں سے جب دور کرتے ہیں، اس کا آہستہ آہستہ علاج کرتے ہیں، تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی اور تو کوئی اتنا خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، مین ان کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے بدن کو نشے کی عادت سے دور کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یار میں ایمانداری کے ساتھ تجارت کروں، یار میں ایمانداری کے ساتھ رزق کماؤں، میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کروں، تو ہمیں اپنے ایسے دوست جو کرپٹ ہیں، جو ملاوٹ کرنے والے ہیں، جو رشوت لینے والے ہیں، جو دیگر ڈنڈیاں مارنے والے ہیں، ان سے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا بندے سے، کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، تو احادیث میں، قرآن میں اس گناہ کے بارے میں جو عذاب ہے اس کو پڑھتا رہے تو خوف خدا پیدا ہوگا، کہ اگر ایک بندہ جو ہے اسے بد نگاہی نہیں چھوٹ رہی تو بد نگاہی کے بارے میں جو احادیث ہیں اس کو پڑھے، جہنم کے عذاب کو پڑھے، کہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے جو حق ہے۔ بندہ جب اس کو پڑھتا رہے تو پھر بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، وہ کام کرتے وقت کیا ہوگا؟ وہ ڈرے گا۔ اسی طرح اپنی اس سوسائٹی کو تبدیل کرے کہ جس کے اندر بیٹھ کر یہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ عورت جو ہے، جو گھر میں رہنے والی عورت ہو، وہ مردوں جیسے گناہ کیوں نہیں کرتی؟ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک عورتیں مردوں کی طرح نشئی کیوں نہیں ہوتی؟ نشہ عورتیں مردوں کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں بھی آزاد پھرنے والی ہوں، وہ ایک الگ ایشو ہے، جو کئی کالجوں میں عورتیں بھی نشے کرتی ہیں۔ لیکن ایک مثال ہے کہ عورت جو ہے جب وہ گھر میں ہے، وہ بوڑھے لوگوں کی صحبت میں نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے کہ جو مردوں میں ہوتے ہیں۔ اور مرد جو ہے وہ عورتوں جیسے چغل خور نہیں ہوتے عمومی طور، کیوں؟ کہ ان کا اس طرف جو ہے وہ رجحان ہے۔ تو سوسائٹی جو ہوتی ہے یہ انسان کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور یہ حدیث پاک کس موقع پر فرمائی گئی یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اپنا دیندار ہونے کی وجہ سے، نمازی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے ہم داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے مزار کے اوپر جا کر لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی 11ویں دلاتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک مناتے ہیں، تو یہ ان سے محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان سے محبت ہے۔ اگر ہماری محبت سچی ہوگی تو ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کس موقع پر تھا کہ جب ایک صحابی نے افسردگی کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا؟ آپ تو بڑے اعلیٰ شان والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، آپ کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ اب جنت بھی ملی تو آپ کے درجے میں تو نہیں ہو سکتے، آپ کا دیدار کہاں جائے گا؟ اس طرح جب اپنی طلب کا اظہار کیا تو آقا علیہ السلام نے ان صحابہ اور ہم سب کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جو جس کے ساتھ دوستی، جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، تو حضرت انس فرماتے ہیں پورے مدینہ میں آج تک کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات کو سن کے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ سارے کا سارا مدینہ سرکار سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ کا رہنے والا ایک کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا تھا تو بڑا پسند کرتا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر بلایا، دعوت کی، کھانا حاضر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کلمہ نہیں نہ پڑھو گے تب تک تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ بظاہر کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا ابی بن خلف، مکہ کا بہت بڑا کافر تھا، عقبہ کا وہ دوست تھا اور ظالم بھی تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عقبہ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو مسئلہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا کہ میری تمہاری دوستی اب ایک ہی صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرو۔ اب عقبہ جو تھا ایک طرف ایمان تھا، سرکار کی غلامی تھی، اور دوسری طرف ظالم کافر ابی بن خلف کا رشتہ تھا دوستی کا۔ اس نے کیا کیا، اپنی دوستی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اس پر پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری خرابی، کسی طرح میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکایا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت کہ قیامت والے دن یہ جو کافر ہیں جنہوں نے اپنی دوستیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، کل قیامت والے دن جو ان کے ساتھ سلوک ہوگا، تو جس طرح بندہ کوئی عجیب بات ہو جائے تو اپنی انگلی کو جو ہے وہ کاٹتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا ہاتھ چبائے گا کہ کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا جس نے مجھے نبی کی غلامی سے دور کر دی۔ وہ چبا چبا کر روئے گا لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بندے نے اپنے دوست کے لیے آقا علیہ السلام کی غلامی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، تو قیامت والے دن اس کا انجام عبرتناک ہوگا، اور یہ ہر اس بندے کا ہوگا جس نے اپنے گمراہ پیر کے لیے، جس نے اپنے گمراہ مولوی کی محبت میں، جس نے اپنے حرام خور افسر کی محبت میں، جس نے اپنے پنڈ کے چودھری کی محبت میں، کسی کی بھی محبت میں، کسی کی بھی دوستی میں دین اسلام سے دوری اختیار کی ہو، جس نے ایک کرسی کے لیے بھی، ایک سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو بے دین شو کروایا ہوگا، سیکولر شو کروایا ہوگا، ناموس رسالت کے اوپر حملے کروائے ہوں گے، وہ قیامت والے دن اپنے ہاتھ چبا کر روئے گا کہ کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہو۔ یہ قرآن فرماتا ہے کہ دوست کس کو بناؤ؟ دوست اس کو بناؤ کہ جس کے ساتھ بندے کا دین اسلام کی طرف رجحان بڑھے، نیک کام کرنے کی طرف توجہ بڑھے،
ڈبے پیروں کے پیچھے چل کے چرس بھنگ پی کر یا گمراہ مولویوں کے پیچھے پڑ کر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا، حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرنا، حضرت صحابہ اہل بیت کے بارے میں مبالغہ رائی کرنا، حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل کہنا کہ جی میرا فلاں پیر کہتا ہے، وہ فلاں عالم کہتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایسی دوستی، ایسی عقیدت جو ہے وہ ہلاکت والی ہے۔ صحیح دوستی، صحیح عقیدت وہی ہے کہ جو انسان کو قرآن و سنت کے مطابق چلائے، عقیدوں کی بھی حفاظت کرے۔ کئی دنیا میں تاریخ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جو بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، بڑے اپنے آپ کو عبادت گزار کہتے تھے، لیکن بری صحبت کی وجہ سے ان کے ایمان خراب ہو گئے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ بد عقیدہ شخص، بد عقیدہ دوست سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، برا ہے کہ سانپ ڈستا ہے تو جان لیتا ہے اور بد مذہب ڈسے تو ایمان لیتا ہے۔ ہم کس کس کو اپنا دوست بنائے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے عیسائیوں کے جنازے میں بھی دوستی کے طور پر جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ شرکیہ دعا مانگتا ہے، اس کے پیچھے دعا مانگتے ہیں۔ ہندوستان میں دیوالیاں مناتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ان کے ساتھ بتوں کی پوجا کے اندر ان کی دوستی میں چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ۔ باہر کے ممالک میں جو سارے ہندوستان پاکستان والے سارے مسلمان کافر اکٹھے ایک ایک کمرے میں رہتے ہیں، وہ دوستی ہوتی ہیں اپنی، اس طرح کی دوستی ہوتی ہیں کہ سب کچھ ان کے ساتھ کر، کرسمس کیک بھی کاٹتے ہیں ان کی محبت میں، ان کے ساتھ سب کچھ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں ان کے تہواروں کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں جی میں دوستی نبھا رہا ہوں۔ دیکھو جی اسلام نے بھی تو دوستی نبھانے کا حکم دیا ہے، اسلام نے ایسی دوستی نبھانے کا حکم نہیں دیا جو اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اسلام کہتا ہے ان سے دوستی کرو کہ جن کے سبب جو ہے تمہیں دین کے کاموں میں رغبت ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ کہ جو مکہ کے کئی لوگ جو تھے، وہ جب صحابہ کرام جو تھے وہ مدینے چلے گئے تو کئیوں کی دوستی تھی کن کے ساتھ؟ مکہ والوں کے ساتھ۔ ایک دو نے محبت کے طور پر ان سے کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی کہ تم یہاں کی بات کافروں کو یہ نہ سمجھاؤ کہ یار میں دوستی کے طور پر کہہ رہا ہوں، تم دوستی نبھا رہے ہو لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تمہارے اس حق کا انکار کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں جو تمہارے پاس حق آیا ہے۔ کون حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی غلامی ہے، تم اپنی دوستی میں لگے ہوئے ہو۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ کون دوست؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ رسول کے دشمن کون ہیں؟ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں۔ رسول کے دشمن کون ہیں؟ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے میری دل آزاری کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے رب کو ایذا دی، اور جو رب کو ایذا دیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی گرفت فرماتا ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہوتی کہ بندہ کسی صحابی کے اوپر تان کر دے، کسی بھی صحابی کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دے، نہیں جی نہیں انہوں انج نہیں سی کرنا چاہیے تھا، انہوں انج کرنا چاہیے سی، جی حضرت ابوبکر صدیق نے یوں کیوں کیا، یہ کیا کیا، اپنے پاس ہی فیصلے کرنے شروع کر دو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، لیکن ابوبکر صدیق کا احسان قیامت والے دن رب ہی اتارے گا۔ ہماری کیا اوقات ہے ہمیں کسی اہل بیت والی ہستی کے اوپر زبان درازی کریں، ہم فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی بلکہ کسی ولی کی بارگاہ میں بھی گستاخی کر؟ ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں،
ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو کسی عام سے ولی کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں. لیکن آج ایک طبقہ ہو گیا اپنے آپ کو پڑھے لکھے بابو کہنے والے ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بابے بابے کہہ کے گفتگو کرتے ہیں. اویا بابے کیسے گل جوگے نہیں، اویا بابے آنے جوگے ہوندے تے اپنے مزار نہ بچا لیندے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی مذاق بزرگوں کا؟ اور پھر اس کے اوپر دلیل بھی کوئی نہیں. کرامات کا ثبوت قرآن سے ہے، یہ یاد رکھیں. کرامات کا حضرت مریم جو تھی وہ ولیہ تھیں، نبی نہیں تھیں، اور ان کے پاس بے موسمی پھل آنا کیا تھی؟ کرامت تھی. حضرت آصف بن برخیہ جو تھے وہ ولی تھے، وہ نبی نہیں تھے، اور پلک جھپکتے ہوئے ہی تخت بلقیس حاضر کر دیا. یہ ان کی کیا تھی؟ کرامت تھی. اصحاب کہف جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. جسم بھی سلامت رہا اور سورج ان سے کنارہ کر کر نکلتا ہے کہ اس کی روشنی ان ولیوں کے اوپر نہ پڑے. یہ تھوڑی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ہم ایسے ہی اپنے پاس جی جو کر سکتے تھے انج کیوں نہیں کیتا. یہ الزام تو پھر چلے گا تو پھر کئی جگہوں پر. ایک مسجد اللہ کا گھر ہے، کئی مسجدیں بھی گر جاتی ہیں، تو کوئی کافر یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے اپنے گھر نہیں بچایا تو تہاڈا کی بچانا ہے معاذ اللہ. یہ تو کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی. تو لہٰذا بے ادب نہیں ہونا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے. اور کس کے ساتھ دوستی ہو کہ جو با ادب ہے. بے ادب لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے یہ انسان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. گہرے دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. کہ جب باپ بیٹے سے ایک نیکی مانگے گا تو وہ بھی نہیں ملے گی، ماں بیٹے سے مانگے گی تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. مگر پرہیزگار، یہ قرآن کا فرمان ہے. الا المتقین فرمایا. سب دوستیاں اس وقت یہ ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، لیکن جو متقی لوگوں کی دوستی ہوگی وہ اس وقت بھی قائم ہوگی. اگر ہم نیک دوست بنائیں گے تو وہ نیک دوست کیا ہوں گے؟ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ کام آئیں گے کہ ان کی رشتہ جو ہوگا دوستی کا تقوی کے اوپر جو اللہ کی محبت میں رکھا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ قائم رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر ہیں. مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا حکم دیتا، نیکی کا حکم دیتا اور مجھے برائی سے روکتا تھا، اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، مجھے مرنا ہے. یا اللہ اس سے میرے بعد گمراہ نہ کرنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ متقی لوگوں کا رشتہ ختم نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں جب نیک بندہ مرتا ہے تو وہ نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ مولا اس بندے نے مجھے نیک رکھا، اب میں مر گیا ہوں تو اس کو گمراہ نہ کرنا، اور اسے ایسی ہدایت دینا جیسے مجھے اس نے ہدایت دی، جیسے تو نے مجھے ہدایت دی، اور اس کا ایسے اکرام کرنا جیسے میرا اکرام فرمایا. جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرتا، ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے اور اچھا رفیق ہے. یہ دو دوست وہ ہیں جو مومن ہیں. اب حضرت علی فرماتے ہیں دو دوست جو کافر ہیں جب ان میں ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں مجھے اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا، اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں، اور وہ موت چھڈ پر ویکھی جائے گی جدو مراں گے.
جس طرح یہ جملے نہیں بولتے وہ ویکھی جائے گی، یعنی موت کو یاد نہیں کرواتا تھا۔ تو ان میں سے ایک دوسرے کو برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق کہتا ہے، یعنی نیک دوست تو سفارش کرے گا، اور جو برا دوست ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے حضور جا کر اس کی شکایت کرے گا۔ اور قیامت والے دن جنہوں نے اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے جعلی پیروں کی، اپنے گمراہ مولویوں کی، چودھریوں کی، لیڈروں کی محبت میں برباد کیے ہوں گے، وہ جا کر قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ وہ اس کو جا کر کہیں گے وہ تیرے پیچھے لا کے سی یہ کیتا، ساڈی سفارش کر، سانو بچا۔ وہ کہے گا تینوں کتے بچاواں، میرا تو آپ کھانا خراب ہویا، میں نے آپ مر گیا، میں تو آپ عذاب میں ہوں۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت شیطان ان کے اندر خطاب کرے گا اور ان سے وہ کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی۔ شیطان کیا کہے گا؟ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی، تمہیں برائی کی طرف لگایا، تم لگ گئے، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کل قیامت والے دن مرنے کے بعد ہم یہ بہانہ بنائیں کہ مولا میں کی کرتا، میرا دوست ہی نہیں سی صحیح، تو یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، عاشق اولیاء ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کے اوپر تنقیدیں تو نہیں کرتے، وہ سرکار کے علم غیب کے اوپر مذاق تو نہیں بنا لیا کہ سرکار کو تو یہ بھی پتہ نہیں، سرکار کو تو وہ بھی پتہ نہیں، عجیب و غریب باتیں کرنے والے تو نہیں ہیں، اور کیا وہ غیر مسلم قادیانی قسم کے تو نہیں ہیں، کیا وہ رشوت خور، ملاوٹ کرنے والے، ڈنڈیاں مارنے والے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے اور بدمعاش قسم کو تو نہیں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہمارے دوست ایسے ہیں تو ان سے کنارہ کر کر اپنے دوست وہ بنائے کہ جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور حضور داتا سرکار نے جو اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک اللہ کا ولی کیا دعا مانگتا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، اے مولا میرے دوستوں کو نیک بنا دے کہ آج تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، جب واپس ان کے پاس گیا اگر میرے دوست ٹھیک نہ ہوں گے تو میں دوبارہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارے ملنے جلنے والے جو اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہیں، اگر وہ دیندار ہیں تو غنیمت جانیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان سے سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مولویوں کے اوپر پھپتیاں کسنی ہیں اور اپنے فراڈی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مذاق اڑانے، ان کی ٹوپیاں چلتی چلتی موٹر سائیکل سے اتار کر خوش ہونا، جی بڑی کمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے دوستوں کا آخر میں انجام آپ سب کو پتہ ہے، کوئی ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مر جاتا ہے، کوئی ہوائی فائرنگ اپنی گولی اپنے آپ کو لگتی ہے تو مر جاتا ہے۔ عزت کی موت کی دعا کرنا اور اچھی جگہ مرنا اور شہادت کی موت مرنا اور اچھی جو ہے وہ سوسائٹی میں رہنا، اچھے لوگوں میں رہنا، اچھے دوستوں میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔